حبیب اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو بار پھر درود پاک کا السلام ماشاء اللہ، بڑی ہی محبت والی محفل کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کتنے عقیدت اور محبت کو دیکھا جاتا ہے، خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آج ناصر بھائی نے بڑے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن خوانی، قرآن مجید گھر کے اندر پڑھایا اور پھر اس کے علاوہ نعت خوانی اور اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ ناصر بھائی نے اسپیشل کہا تھا کہ بعد میں نعت خوانی بھی ہوگی اور پھر چھوٹا سا بیان بھی کرنا ہے، اس لیے ٹائم بڑا شارٹ ہے، تو اس میں صرف میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ پیش کروں گا۔ نمبر ایک تو آج جو دور جا رہا ہے پرفتن دور ہے، اس دور میں خاص کر کے سوشل میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہر کوئی ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہوگا، ہمیں ان کی نظروں سے، ان کے خیالات سے، ان کے افکار سے بچنا ہوگا۔ ہم اپنے ذہن کے اندر اپنا جو عقیدہ لے کے بیٹھیں، ہم سارے مطلب ایک ہی سیٹ اپ کے ہیں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو حضور سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اس سے محبت کریں گے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کسی فرقے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی ایسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ بس اپنا یہ عقیدہ رکھو کہ جس کو حضور سے محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھو اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اسی پہ میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو پیش کی ہے، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ پیش کر کے اور پھر تھوڑی سی اس پہ تشریح پیش کر کے اجازت چاہوں گا، پھر دعا کریں گے کہ اللہ کریم فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، کہ پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وعزروہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا۔ اب چار چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ پہلی چیز کہ حضور پہ ایمان لانا، حضور کو ماننا۔ دوسری چیز بیان فرمائی آمنوا بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا۔ ایک ہوتا ہے صرف تعظیم کرنا، دوسرا فرمایا کہ حد سے زیادہ تعظیم کرنا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی حد ہے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ کریم وراء الورا ہے، اللہ کریم کا ذکر وراء الورا ہے، اسی طرح جتنا وہ وراء الورا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی وراء الورا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا، دوسرا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، تیسرا فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا، چوتھا فرمایا کہ قرآن مجید جو نور اللہ کریم نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرنا۔ یہ چار چیزیں بیان فرمائی۔ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، مشرق تیرا، مغرب تیرا، شمال تیرا، جنوب تیرا، ذرے تیرے، پہاڑ تیرے، میدان تیرے، چٹان تیرے، اول تیرا، آخر تیرا، ظاہر تیرا، باطن تیرا۔ اے رب کائنات، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر ہم ان چار چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں انعام کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو مرکز و محور بنا دیا۔ اور اس پہ میں بھی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال، کیونکہ اگر دنیا کی کہ کسی بھی بندے کی اگر ہم
کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کی مثال دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ اپنی طرف سے بیان کی. میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، اپنی تمام جو جتنے بھی افعال ہیں ان کے اندر مرکز و محور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ہستی کو بنایا؟ وہ ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. اور اسی کو میں تھوڑا سا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ تذکرہ ہوا ہے، یہ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم شخصیت ہے، کیسی عظیم ہستی ہیں. کسی کی یاری ایک دن کی، کسی کی 2 دن کی، کسی کی ہفتے کی، کسی کی مہینے کی، کسی کی عمر کے کچھ حصے کی، لیکن صدیق اکبر میرے آقا کے وہ یار ہیں. فرمایا انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، کہ صدیق آپ میرے اس دنیا کے بھی ساتھی ہو اور آخرت کے بھی ساتھی ہو. سبحان اللہ. اس طرح سمجھیں کہ اگر حضور صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشرق میں ہے، صدیق مشرق میں ہے، آپ مغرب میں ہے، صدیق مغرب میں ہے، آپ شمال میں ہے، صدیق شمال میں ہے، آپ جنوب میں ہے، صدیق جنوب میں ہے، آپ نماز میں ہے، صدیق نماز میں ہے، آپ وفا میں ہے، صدیق وفا میں ہے، آپ التحیات میں ہے، صدیق التحیات میں ہے، آپ رکوع میں ہے، صدیق رکوع میں ہے، آپ فرش پہ ہیں، صدیق فرش پہ ہیں، آپ عرش پہ ہیں، تو صدیق اکبر حوض کوثر پہ قیامت والے دن وہاں موجود ہو. تو حضرات محترم، یہ سنگت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کسی قبیلے کے اندر کوئی جھگڑا ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کے اندر صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. تو نماز کا ٹائم ہو گیا. مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کے ٹائم مسجد کے اندر تشریف نہ لا سکے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جو مؤذن تھے، مؤذن نے جا کے عرض کی کہ جناب آپ نماز پڑھائیں. آپ کیا نماز پڑھا سکتے ہیں؟ حدیث پاک بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. کیا آپ نماز پڑھا سکیں گے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام کہا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ تشریف فرما ہو گئے. میں بالکل شارٹ عرض کر رہا ہوں، مصلی امامت پہ تشریف فرما ہو گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگی. نماز پڑھا لی، آدھی نماز جب پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے. وہ نماز کے ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے. جب تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز کے اندر تھوڑا سا اشارہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لے آئے، تو اس طرح تالی بجانی شروع کر دی ایسے ہلکی ہلکی، کہ تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے. حضور سیدنا صدیق اکبر، ابھی نماز جاری ہے، عبادت اللہ کی جاری ہے، اب فرائض پڑھے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کعبہ شریف کی طرف رخ ہے، اور جب آگے کعبہ شریف ہے، پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، صحابہ کرام نے اشارہ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز کے اندر اپنا رخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن نماز کے دوران آقا سیدنا صدیق اکبر نے اپنا رخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی مقتدی نے اعتراض نہیں کیا. صحابہ کرام کی توجہ بھی ادھر ہو گئی، صدیق اکبر کی توجہ بھی ادھر ہو گئی، کیونکہ ایک تو کعبے کی طرف، اب صدیق اکبر کی کمر جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو گئی، رخ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. نماز جاری ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک میں آتا ہے اپنے ہاتھ اس طرح کھڑے کر دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت، صدیق اکبر پیچھے تشریف لے آئے، حضور مصلی امامت پہ تشریف لے کے گئے. جب مصلی امامت پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، باقی نماز جو رہتی تھی
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ 2 رکعتیں ہو گئی 2 رہتی ہیں، باقی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ اب سلام پھیرا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق اکبر، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نماز پڑھاؤ، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کیا، حضور میری یہ اجازت، میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کرتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے مقتدی ہوں اور میں امام ہوں، اس لیے حضور میرا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ تو حضرات محترم، یہ حدیث پاک میں نے پیش کر دی، لیکن اس کا مفہوم صرف یہ پیش کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ ترین صحابی ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کوئی صحابی نہیں۔ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میں نماز کے اندر بھی حضور کی طرف رخ کر دوں گا تو میری نماز نہیں ٹوٹے گی، مقتدیوں کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو حضرات محترم، یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے، آپ دیکھ لیجئے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، شاید آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نماز عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، تو نماز کا ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی اور حضرت علی پاک نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مقام ہے، وراء الورا ہیں، ہم کسی صحابی کو یا اہل بیت پاک کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی صدیق اکبر کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اہل بیت پاک کے خلاف بول رہا ہے۔ نہیں، ہم اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، ایک داماد ہیں ایک سسر ہیں، مقام ان کا بھی اعلیٰ ہے، مقام ان کا بھی اعلیٰ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا دیکھو، جو سسر تھے ان کو باپ کا مقام عطا فرمایا، جو داماد تھے ان کو بیٹے کا مقام عطا فرمایا، جو داماد ہے ان کو ہجرت والی رات بستر عطا فرما دیا، اور جو سسر ہیں ان کو مصلی عطا فرما دیا۔ ان دونوں کا مقام وراء الورا ہے۔ ہم اس میں کسی قسم کی اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نماز کا ٹائم گزر گیا، نماز کا مطلب قضا ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا سر انور ہے، ابھی دیکھا جا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کو حضرت علی پاک دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم تو گزر رہا ہے، ابھی میں کیا کروں، بس رنگ زرد ہو گیا، عصر کی نماز بھی تھی، بس اسی پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس پہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھ مبارک کھولی، عرض کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے علی کیا ہوا؟ حضور میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی مجھے یہ بتاؤ، ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ حضور میں تو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست رحمت رب کریم کی بارگاہ میں بلند فرمائے، اور دعا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب اطاعت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ہو رہی تھی، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو اسی وقت اللہ کریم نے سورج کو حکم فرمایا، سورج واپس پلٹا، اور آقا علی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اس پہ بڑی محبت والی باتیں آگے ہیں بہت زیادہ، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا